اور سورۃ المزمل کا ابتدائی حصہ 3-4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے آ چکی ہیں، اور کچھ تفصیل تھی ورتل القرآن ترتیلا آیت کے اندر۔ میں نے کہا تھا میں اگلے اتوار انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر میں خود کو لپیٹنے والے۔ اس مزمل کے لقب سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آیتیں ابتداء اسلام کے اندر نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت جو کیفیت آپ کی ہوئی تھی پہلی مرتبہ، تو اس سے آپ کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس فرشتے کو، جبرائیل امین کو، جو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا تو آپ کے دل میں خوف تھا۔ پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرسی پر اسی فرشتے کو جب بیٹھا ہوا دیکھا تو واپس گھر آئے اور آ کے آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کسی کپڑے کے اندر لپیٹ دو۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا المزمل۔ تو اس سے پتہ لگ رہا ہے ابتداء اسلام میں نازل ہوئیں۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہوں مگر یہ ہے کہ تھوڑا حصہ نہ کھڑے ہوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ رات کا جو قیام ہے وہ یہاں پر بصیغہ امر کے صیغے سے آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا گیا۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا جبکہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اور آگے استثناء بھی کر دیا کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ دیا کرو، اس میں آرام کر لیا کرو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا قم اللیل، رات میں کھڑے ہونا۔ کھڑا ہونا اس وقت ہوگا جب لمبا قیام ہو، یعنی سجدہ لمبا مطلوب نہیں ہے بلکہ قیام لمبا طویل مطلوب ہے۔ اور قیام طویل کب ہوگا؟ جبکہ اس میں تلاوت طویل ہوگی، قرات طویل ہوگی تو قیام طویل ہوگا۔ تو اصل رات کی نماز کے اندر قیام ہے، طویل قیام ہو۔ اسی لیے صورتیں لمبی لمبی یاد کریں تاکہ رات میں تہجد کے وقت جب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو لمبی لمبی صورتیں، لمبا قیام اور لمبی قرات۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ چھوڑ دیا کریں۔ اب یہ تھوڑا حصہ جو اللہ نے کہا یہ مبہوم ہے، مبہم ہے، یہ پتہ نہیں لگ رہا تھوڑا حصہ کتنا چھوڑیں، 1 گھنٹہ چھوڑیں، 2 گھنٹے چھوڑیں، کتنا چھوڑیں۔ آگے اللہ اس کی خود ہی تفسیر بیان کر رہے ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ یا تو رات کا نصف حصہ آرام کر لیا کریں، نصف حصہ کھڑے ہو کر عبادت کر لیا کریں، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا کم، یعنی اس سے تھوڑا سا کم آپ آرام کر لیا کریں اور باقی حصے میں کھڑے ہو جایا کریں۔ او زد علیہ، یا پھر اس سے زیادہ، یعنی رات سے تھوڑا سا بڑھا لیا کریں، آدھے حصے سے تھوڑا سا بڑھا لیا کریں، یعنی کہ رات کا چوتھائی حصہ کر لیں یا پھر آدھا کر لیں یا پھر رات کا 1/3 حصہ کر لیں۔ تو یہ اس کی تفسیر بیان کر دی کہ اتنا آپ نے، اور اس سے علماء نے فرمایا کہ رات کا چوتھائی حصہ جو سب سے کم ہے یہ ہر صورت میں فرض ہے، اور یہ اس وقت پوری امت پر تھا جو اس وقت اسلام والے تھے۔ اسی لیے آپ نے سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں، تہجد میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس وقت صرف حکم یہی تھا کہ رات میں تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں اور لمبا قیام ہو، لمبی قرات ہو۔ تو اسی قرات کو سن کر لوگ آتے تھے، سنتے تھے کہ بھئی رات میں یا کچھ پڑھا جاتا ہے، وہ سن کے متاثر ہو کے اسلام لے آتے۔ یہ ابتدائی اسلام ہے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا پھر آپ رات کے نصف پر تھوڑا سا بڑھا لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کی ترتیل کیا ہے کہ اس کو تجوید اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے مخارج کے اندر اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ہر حرف کو ادا کرنا
اور ہر لفظ کا معنی بھی اپنے ذہن کے اندر مستحضر کرنا کہ یہ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اور ہر لفظ کو اس کی صفات کے ساتھ نکالنا کہ لفظ ہمارے یہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو گھروں کے اندر پہلے زمانے میں خواتین پڑھاتی تھیں، گھروں میں بچے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ جو قرآن پڑھا جاتا تھا وہ انتہائی مجہول ہوتا تھا۔ ابھی بھی مدارس کے اندر، ہمارے مدرسے میں بھی اکثر طلبہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی قرآن تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اب ہم حفظ کرنے آئے ہیں۔ جب ان سے قرآن سنا جاتا ہے تو ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا ہی نہیں۔ تو ترتیل اور تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکالنا۔ مثال کے طور پر لفظ سا ہے، الف با تا سا، سا ایک لفظ ہے، اس کو جب ہم ادا کریں گے تو زبان باہر نکلے گی، اور جب سین پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی۔ اب یہ سا اور سین ویسے پڑھیں تو یہ الگ الگ ہے کہ بھئی لفظ سا ہے، اس میں زبان باہر نہیں بھی نکالی تو پتہ ہے کہ بھئی یہ سا پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا دیں تو اس وقت سین اور سا کے اندر فرق واضح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک لفظ آ رہا ہے ثقیلہ، اگر میں ثقیلہ کی جگہ ثقیلہ پڑھ دوں تو پتہ نہیں لگ رہا یہ سین ہے یا سا ہے کیا ہے۔ یہاں پر سا ہے تو مجھے زبان ہر صورت میں نکالنی پڑے گی باہر، یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ سین نہیں ہے بلکہ سا ہے۔ اسی طرح سین اور صاد یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور دیکھنے میں جب ہم پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر میں نصر اللہ پڑھ دوں تو آپ کو کیا پتا، صاد موٹا ہو رہا ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، سین باریک ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز نکلے گی۔ لیکن سین اور صاد کو جب ہم الگ سے پڑھیں گے تو پھر تو فرق ہوگا، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب صاد ساکین ہے، اب میں پڑھ دوں نصر اللہ سین کے ساتھ تو آپ کو کیا پتا کہ میں نے سین پڑھا ہے یا صاد پڑھا ہے، اور معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ اذا جاء نصر صاد کے ساتھ اس کا مطلب ہے مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے یعنی فتح مکہ۔ اور اگر میں سین کے ساتھ پڑھ دوں، نصر کی جگہ نصر پڑھ دوں تو اس کا مطلب ہے، نصر کا مطلب ہے گدھ، تو معنی یہ ہو جائے گا الیاذ باللہ کہ جب اللہ کا گدھ آ گیا اور فتح آ گئی۔ تو کتنے چینج ہو گئے معنی، صرف ایک لفظ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لفظ ہیں کہ وہاں پر اگر ہم تبدیلی کر دیں تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ کہیں پر معنی لفظ کو چینج کرنے سے معنی تبدیل نہیں بھی ہوتے۔ یہ ہے صفات لازمہ، اس کو لحن جلی بھی کہتے ہیں۔ لحن جلی کہتے ہیں واضح غلطیاں۔ لحن جلی کا اگر کسی نے ارتکاب کر لیا اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی۔ لحن جلی کیا ہے؟ علماء نے لکھا لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ترتیل کے اندر ساری تفصیل ہے، جو میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا اگلے ہفتے بتاؤں گا۔ لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمدو پڑھ دیا۔ ہا اور ہا فرق ہے نا، ایک ہا وہ ہے جو حلوے میں ہوتی ہے، اور ایک ہا وہ ہے جو کہ دہی والی ہا ہے، ہا دودھ والی ہا ہے جو اس کے اندر ہا ہوتی ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ تو کسی نے ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، یہ معنی لفظ تبدیل ہوا، معنی تبدیل ہو گئے۔ میں نے ابھی صاد اور سین کی آپ کو مثال دی، لفظ تبدیل ہوا، معنی تبدیل ہو، اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ کسی حرف کو بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص میں لم یلد ولم یولد، ہم اس کو لم یلد کی جگہ لم یلید پڑھ دیں،
یا کا لفظ بڑھا دیا، لام اور دال کے درمیان میں ہم نے یا کا اضافہ کر دیا، لم یلید پڑھ دیا، اس کو کھینچ دیا، یہ لحن جلی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا پھر کسی حرف کو کم کر دیں، جیسے اسی آیت میں لم یلد ولم یولد ہے تو ہم یولد پڑھ دیں، کھینچے نہیں، لفظ کو کم کر دیں، یہ ہم نے لفظ کم کیا، معنی تبدیل ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی کر دینا، جیسے انعمت علیہم، ہم اس کو پڑھ دیں انعمت علیہم، میم کے اوپر میں زبر پڑھ دوں، یہ حرکات و سکنات تبدیل ہو گئی، حرکت تبدیل ہو گئی، میں نے سکون پر فتحہ زبر پڑھ دیا، معنی چینج ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ یہ تو ہیں وہ غلطیاں جو کہ لحن جلی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور کچھ غلطی ہیں جو کہ وہ لحن جلی نہیں ہوتی بلکہ لحن خفی کہلاتی ہے، یعنی چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ غنہ نہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھیں نصفہ او انقص منہ قلیلا، اب انقص میں غنہ ہوگا، میں غنہ نہ کروں۔ غنہ ناک میں، ناک آواز چھپانے کا نام ہے، اس کے اندر حسن صوت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بھی تلاوت کرے گا، ہمیشہ جو طرز لگے گی وہ دو جگہ پہ لگے گی، یا تو غنے میں لگے گی یا مد پر لگے گی۔ طرز ہمیشہ دو جگہ لگے گی، یا غنہ یا مد۔ اس کے علاوہ سارا قرآن سیدھا سیدھا چلتا رہے گا، مد آئے گا طرز لگے گی، اور غنہ آئے گا وہاں پر طرز لگے گی، تو اس سے حسن صوت آ جاتا ہے۔ قرآن کے اندر خوبصورتی جو آتی ہے وہ اصل میں غنے اور مد سے ہی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ حرمین تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے اندر جہاں پر اٹھانا ہوتا ہے وہ اس انداز میں اٹھاتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے اٹھایا، پھر ہلکا اور اوپر، پھر واپس نیچے، جس طرح آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں، پھر یہ ایک طرز ہے۔ تو غنہ اور مد کے اندر آپ نے غنہ اور مد ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہوگی، نماز ناپسندیدہ ہوگی، تلاوت اللہ کو پسند نہیں آئے گی ایسی والی۔ اسی طرح را کو جہاں پر موٹا پڑھنا ہے آپ نے باریک پڑھ دیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ کراہت کے ساتھ ہوگی، مزہ نہیں آئے گا ایسی نماز۔ تو یہ ساری ترتیل کے اندر تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ نے یہاں پر امر کا صیغہ کہا ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اللہ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن کے اندر صرف پڑھنا مطلوب نہیں ہے بلکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح ہم نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر عن قریب ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ثقیل کہتے ہیں بوجھل کر دینے والا، بھاری۔ ہم ایسا کلام آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں جو بڑا بڑا بھاری ہے، بوجھل کرنے والا ہے۔ اس سے تہجد کی وجہ سامنے آ گئی، تہجد کی حکمت اللہ نے بتا دی کہ ہم جو تہجد کے اندر اٹھنے کا کہہ رہے ہیں نا آپ کو، قم اللیل الا قلیلا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، اور اس بھاری کلام کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ اپنے نفس کو کچلیں، رات کو اپنی خواہشات کو قربان کریں، نیند کو قربان کریں، آپ کھڑے ہوں تاکہ آپ پر جو کلام ہم نازل کرنے والے ہیں آپ اس کا بوجھ ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ جہاد کریں۔ تہجد پڑھنا یہ نفس کے خلاف، غلبہ نیند کے خلاف ایک جہاد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ رات میں کھڑے ہونے کی مشق کریں، آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے تھوڑا کم، یہ آپ نے مشق کرنی ہے روزانہ، تاکہ ابھی آپ پر جو کلام نازل ہوگا آپ کا دل اس کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ تہجد کی حکمت آ گئی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری بوجھ آپ کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں، بھاری کلام آپ کے اوپر نازل کرنا چاہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ دو وجہ ہے اللہ نے یہاں پر بھاری کا لفظ استعمال کیا۔ ایک تو یہ کہ جو کلام ہم نازل کرنے والے ہیں
وہ کلام بھاری اس لیے ہے کہ اس کلام کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں وہ انسان کی طبیعت پر بڑے بھاری ہوتے ہیں. نماز پڑھنا، فجر کی نماز، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر 1 سال کے بعد روزے، پھر حج، پھر زکوٰۃ، تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ طبیعت پر بھاری ہوتی ہیں، الا یہ کہ اللہ کسی کے لیے آسان کر دے. تو ایک تو اس نسبت سے کہا کہ یہ بھاری ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا آپ کے لیے بھاری ہوگا، تو اس لیے اس کی مشق کریں، تہجد میں اٹھیں. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ جب کلام نازل ہوتا تھا تو اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، آپ کے اوپر اتنا بھاری ہوتا تھا یہ قرآن. اور روایت میں آیا احادیث صحیحہ کے اندر کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے اور وحی کی کیفیت شروع ہو جاتی تو وہ اونٹنی اپنی بیٹھ کرنا اپنی گردن ڈال دے، لیٹ جاتی تھی، وہ وزن نہیں برداشت کر سکتی. تو اس حیثیت سے یہ بھاری کہا اللہ. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا، اٹھے رہنا نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ لی، تفصیل آگے آ رہی ہے. ان ناشئۃ اللیل، رات میں سو کر اٹھنا، ناشیہ کہتے ہیں سو کر اٹھنا، اور تہجد کا جو مطلب ہے وہ بھی ہے سو کر پھر اٹھنا، یہ تہجد. رات کا جو اٹھنا ہے ہی اشد وطئا، یہ نفس کو کچلنے میں خوب سخت ہے، یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے بڑا زبردست ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات بھی ٹھیک ٹھیک کہی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوں گے تو یہ ایک نفس کو کچلنے میں بڑا سخت عمل ہے کہ آپ ایک طرف نیند کا غلبہ ہے اور دوسری طرف آپ کھڑے ہونا ہے. سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو لیٹنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر تو بڑا سکون ملتا ہے. جب شروع زمانے میں حفظ کا زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے فجر میں جاتے تھے نا، تو اکثر بچوں کو دیکھتے تھے وہ سجدے میں گئے وہ اٹھتے ہی نہیں تھے، سو جاتے تھے. تو یہ تو لیٹنے کے قریب ہے، سجدے میں تو بڑا سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے. اسی طرح بیٹھنے میں بھی بڑا آرام ملتا ہے، لیکن کھڑے ہونے میں مشقت ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ نفل نماز اگرچہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن زیادہ افضل کیا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ نفس کو کچلنا ہے، یہ نیند کے خلاف جہاد ہو رہا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات بھی اس وقت ٹھیک ٹھیک کہی جاتی ہے، یعنی جو قرآن پڑھا جائے گا تو اس وقت قرآن پڑھنے کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. ایک جو لذت ہے، ایک حلاوت، وہ الگ ہی آ رہی ہوتی ہے. اس وقت قرآن پڑھیں، اس وقت قرآن پڑھنے کے اندر آپ کو مشاغل نہیں ہوتے کہ مجھے بھی باہر جانا ہے، باہر سے سودا لا کے دینا ہے، فلاں جگہ سے دودھ لانا ہے، وہاں سے دہی لانی ہے. دن میں تو بڑے کام ہوتے ہیں نا، رات میں ساری چیزوں سے، ساری مصروفیت سے چھٹکارا. اب رات میں سب سو رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو بات بھی ٹھیک ٹھیک کہی جاتی ہے. جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مصروفیت نہیں ہے، اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، حلاوت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں تو آپ کے لیے بڑی لمبی مصروفیت ہوتی ہے. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ دن میں تو پتہ نہیں کیا کتنے کام ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، کیا کیا لانا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ لمبی مصروفیت میں، لمبی جد و جہد میں آپ رواں دواں رہتے ہیں. یعنی کبھی آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں کسی کو دعوت دینے کے لیے، تو دن میں تو بڑی مصروفیت ہے. اب دن کے اندر جس کے پاس آپ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، رات میں تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھے اور پھر دعا کے اندر اس کے لیے ہدایت مانگے. ان لک فی النہار سبحا طویلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے جدا ہو کر، الگ ہو کر رہیں.
یعنی اپنے پروردگار کا کے نام کا جو ذکر کریں وہ سب سے بالکل الگ ہو جائے اور اس کے نام کا ذکر کریں. تو الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سب سے قطع تعلق کر دے, نہ چاچا سے نہ ماما سے کسی سے بھی نہیں مل رہے کہ بھائی میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تعلق سارے تعلقات پر غالب رہے. اللہ جو کام کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہو, سارا تعلق وہ اللہ کا تعلق سب پر غالب ہونا چاہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مطلب یہ ہے سب سے الگ ہو جائے. اور علماء نے لکھا کہ یہ جو ذکر ہے, ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ زبان کے ذکر کے ساتھ دھیان قلبی بھی مطلوب ہے, کہ اللہ بھی دل میں حاضر ہوں اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ, یہاں پر اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. تو کیا اللہ کے نبی ذکر نہیں کرتے تھے؟ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کیا اس وقت اللہ کے نبی الیاذ باللہ کوئی ذکر میں ناغہ کرتے تھے؟ یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر تو پہلے بھی کرتے ہیں. پھر یہاں کہنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی عدم توجہ ہی نہ کریں, اس کے اندر سستی نہ کریں. جس طرح آپ کر رہے ہیں ہر وقت آپ کی زبان ذکر کے اندر مشغول ہونی چاہیے. جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا تو آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں, یا اگر زبان سے ذکر نہ کر رہے ہوں تو آپ اپنے اعضاء سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. ذکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور دماغ سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں, زبان سے ہم اللہ اللہ کہیں ذکر ہے. میں زبان سے نہ کہوں وضو کر رہا ہوں, اس وقت میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے ساتھ اپنے کام کروں تو یہ بھی ذکر کے اندر ہی آتا ہے. اور اسی طرح واش روم کے اندر ہیں ذکر نہیں کر سکتے. حدیث کے اندر آیا جب اللہ کے نبی قضائے حاجت فرماتے تھے تو ذکر نہیں کرتے تھے, لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ یہ جو میں ابھی قضائے حاجت کر رہا ہوں فارغ ہو کر جا کے میں نے ذکر ہی کرنا ہے, یہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے قضائے حاجت ہو رہی ہے. تو یہ بھی آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ ذکر کے اندر آ جائے گا. صبح شام مسنون دعاؤں کا اہتمام, وضو کے دوران کی دعائیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں, جتنی بھی صبح شام کی دعائیں ہیں جو مخصوص اذکار ہیں اس کے اندر مشغول رہیں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا, آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیں. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کافر لوگ جو باتیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس پر صبر اختیار کریں. واہجرہم ہجرا جمیلا, اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. ابتدائی اسلام کے اندر جو آپ کی مکے والی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو جہاد کا حکم نہیں تھا, کسی سے لڑنے جھگڑنے کی سخت ممانعت تھی, بلکہ حکم یہ تھا کہ جو کوئی آپ سے بحث کرے آپ خوبصورتی کے ساتھ اس سے کنارہ کشی ہو جائیں, کنارہ کشی کر لیں. دوسری صورت میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جب جاہل آپ سے بات چیت کریں قَالُوا سَلَامًا, سلامتی کے ساتھ ان کو سلام کریں اور وہاں سے الگ اور کنارہ کشی اختیار کر لیں. آگے انشاءاللہ اگلے اتوار کو پڑھیں گے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ رائے وڑ اجتماع ہوگا.